تو زیادہ غصہ کرنا اس میں ہمارے دین کا بھی نقصان ہے، ہماری دنیا کا بھی نقصان ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، روایت کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ اوصینی، مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ صحابہ کرام پیارے نبی کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو کر آپ سے نصیحتیں کروایا کرتے تھے۔ آپ بچوں کو بھی چاہیے اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اپنے لیے نصیحت کی درخواست کریں۔ کوئی بڑے عالم، کوئی بزرگ تشریف لائیں تو ان سے بھی اپنے لیے نصیحت کی درخواست کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سنت عمل۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر دہرایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا کس قدر نقصان کی بات ہے۔ صحابی بار بار نصیحت کا مطالبہ کر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہتری یہ ہے کہ تم غصہ نہ کرو۔ ایک حکیم ہے، حکیم قاضی M.A. خالد، وہ اپنے کسی مقالے اور کالم کے اندر لکھتے ہیں جو آدمی زیادہ غصہ کرتا ہے اس پر فالج کا اٹیک ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے اس کے دماغ اور دماغی توازن کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے بیماریاں جلدی اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ غصے کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اور آج کل بلڈ پریشر ہائی ہونا یہ ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو غصہ یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اب غصے کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ ظاہری بات ایک چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو اسے کنٹرول اور قابو میں کرنے کا بھی تو کوئی نسخہ ہونا چاہیے۔ آئیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس سوال کو رکھتے ہیں، اس عرض کو کہ یا رسول اللہ اگر غصہ آئے تو ہم کنٹرول کیسے کریں، اپنے غصے پہ قابو کیسے پائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر غصے کو کنٹرول کرنے کی چند تدابیر اپنی امت کو بتائیں۔ سب سے پہلی تدبیر آپ نے فرمایا غصہ اگر تمہیں آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فرمایا دیکھتے نہیں کہ جس کو غصہ آتا ہے اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے نا۔ اب اس کے گویا رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے، اور آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی کے ساتھ۔ فرمایا اپنے غصے کو بجھاؤ، وضو کر لو، اس کی وجہ سے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصے پہ کنٹرول کرنے کی دوسری تدبیر، ہمیں ان احادیث مبارکہ پہ غور کرنا چاہیے جن احادیث مبارکہ میں غصے کو کنٹرول کرنے کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنے غصے کو آگے نافذ بھی کر سکتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہے نا، یہ زیادہ طاقتور ہے وہ کمزور ہے، اپنے غصے کو اس پہ نکال سکتا ہے، لیکن اس نے صرف فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے غصے کو پی گیا تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے جنت کی جس حور سے چاہو تم نکاح کر لو۔ یہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کی تیسری تدبیر، باتیں ہو رہی تھی، تکرار ہوا، لڑائی کی حد تک نوبت پہنچی تو یہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی جس حالت میں ہے اپنی حالت کو بدل دے، اس سے بھی اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ غصے پہ کنٹرول کرنے کی چوتھی تدبیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ لڑنے والے اس کلمے کو پڑھ لیں تو ان کا غصہ جاتا رہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا اسلحہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ غصے کو قابو کرنے کی پانچویں تدبیر، اگر غصہ آئے، مثلا باتیں آپس میں دوستوں کی ہو رہی تھی، اس لیے کہتے ہیں زیادہ بے تکلفی بھی بہتر نہیں ہوتی، کنٹرول میں، آپ کی کسی سے دوستی ہے تو کنٹرول میں، آپ کا کسی سے تعلق بگڑا ہے تو وہ بھی کنٹرول میں،
احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یومما، کسی سے تعلق اور محبت اور دوستی ہے اتنی رکھو کہ اگر کل کو تعلق بگڑے تو تمہیں پریشانی نہ ہو۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ يَوْمًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، اور کسی سے تمہاری ناراضگی ہے تو اس دوران بھی اس حد تک جاؤ کہ اگر کل کو وہ ناراضگی دوستی میں بدلتی ہے تو تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر بات غصے کی حد تک پہنچی ہے تو آپ آگے مت بولیں، خاموش ہو جائیں، اس سے بھی آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ایک چپ ہزار سکھ، من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا اس نے نجات پا لی۔ چنانچہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر علی بن حسین رحمہ اللہ تعالی، جو امام زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ وضو کرنے لگے، ان کی باندی انہیں وضو کروانے کے لیے وضو کا برتن ہاتھ میں لیے ہوئے تھی۔ حضرت بیٹھے، باندی کو کوئی ٹھوکر لگی، وضو کا وہ برتن حضرت کے چہرے پہ لگا کے چہرہ زخمی ہو گیا، سارے کپڑے خراب، چہرہ زخمی، بڑا غصہ آیا۔ اب جب غصہ آیا تو باندیاں اس وقت غلام اور نوکر بھی قرآن کے علم رکھنے والے تھے، آج تو ہمارے آزادوں کے پاس وقت نہیں ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا، تو باندی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں۔ حضرت نے فوراً کہا میرا غصہ دور ہو گیا۔ پھر اس نے آگے والے الفاظ پڑھے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف وہ غصے پہ قابو نہیں پاتے، وہ اپنے سامنے والے کو معاف بھی کر دیتے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر آگے سے اس نے پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، صرف وہ معاف نہیں کرتے بلکہ آگے سے احسان بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اس لیے اگر ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کریں گے نا تو اس سے ہماری صحت بہتر ہوگی۔ غصے پہ کنٹرول کریں گے، دنیا اچھی، دین اچھا۔ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر طلاق جو ہوتی ہے وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، زیادہ تر رشتے ناطے جو ٹوٹتے ہیں وہ غصے کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، زیادہ تر آپس میں جو دشمنیاں پڑتی ہیں، چھوٹی سی بات پر غصہ آتا ہے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ غصہ انسان کی عقل کو بھی کھا جاتا ہے، انسان کی صحت کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس لیے غصہ آئے تو غصے پر ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔